بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو ظاہر اور چھپی ساری کائناتوں کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ حقوق، ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کوئی اس کا شریک نہیں اور نہ ہی وہ شرکت کو جائز رکھتا ہے۔ اور انگنت رحمتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ کریم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی آل پر۔ ایک آدمی کا باغ تھا، اس کے مختلف حصے تھے، ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ باغ سے پھل توڑ لاؤ، لیکن کوشش کرنا کہ سب سے اچھے پھل توڑ کے لانا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے تو میں تمہیں انعام دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس حصہ سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نوکر نے ٹوکری لی، باغ میں داخل ہوا، دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں آیا کہ پھل توڑ لوں، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اگلے حصے میں اس سے زیادہ اچھے ہوں، تو اس نے وہاں سے پھل نہ توڑے، آگے بڑھ گیا، دیکھا تو اگلے حصے میں پھل پہلے والے حصے سے بھی بہت زیادہ اچھے تھے۔ یہاں بھی اسے خیال آیا کہ یہیں سے پھل توڑ لینے چاہیے، لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے اس سے اگلے حصے میں اور اچھے ہوں، اس نے وہاں سے بھی پھل نہ توڑے۔ باغ کے تیسرے حصے میں جا داخل ہوا، وہاں دیکھا تو پھل پہلے دونوں حصوں سے بہت زیادہ اچھے تھے۔ خیال آیا کہ یہاں سے توڑ لوں، پھر سوچنے لگا چونکہ مالک نے کہا تھا کہ سب سے اچھے پھل لانا، تو ہو سکتا ہے اس سے اگلے حصے میں اور اچھے ہوں۔ جب وہ اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ بہترین قسم کے پھل، اعلیٰ قسم کے پھل ہیں۔ یہاں بھی اس نے سوچا اور پھر اس خیال سے نہ توڑے کہ ہو سکتا ہے اگلے حصے میں ان سے بھی زیادہ اچھے ہوں، اور مالک کے لیے سب سے اچھا جب پھل لے کے جاؤں گا تو مجھے بہت زیادہ انعام دے گا۔ چنانچہ یہ باغ کے آخری حصے میں داخل ہوا، دیکھا اس حصے میں درختوں پر پھل سرے سے تھے ہی نہیں۔ رونے کھڑا ہو گیا، کاش مجھے پتا ہوتا، میں پہلے حصوں سے ہی پھل توڑ لیتا تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ انسان کا ہر دن باغ کے حصے کی مانند ہے، چاہے تو نیکیوں کے پھل بے شمار توڑتا جائے، بے شمار نیکیاں کماتا جائے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، اور یوں اس کی زندگی کی مہلت ختم ہوتی جاتی ہے۔ آخر کار اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے، پھر اسے موت کا پیالہ پینا پڑتا ہے اور وہ یوں خالی ہاتھ دار آخرت روانہ ہو جاتا ہے۔